امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران مذاکرات سے متعلق نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو۔ ایران سے مذاکرات کا اگلا دور آئندہ 2 روز میں پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران سے بات چیت کے لیے ہمارے وفد کا پاکستان جانے کا امکان ہے۔ پاکستان میں اگلا دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل بہت اچھا کام کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل زبردست ہیں اور اس کے لیے امکان ہے ہم دوبارہ اسلام آباد جائیں۔ ہم ایسے ملک میں کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ آپ کو وہاں رہنا چاہیے، اگلے 2 دنوں میں کچھ ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کا صحافی کو مشورہ۔ امریکی صدر کا ایران مذاکرات سے متعلق نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو۔ ٹرمپ نے کہا ایران سے مذاکرات کا اگلا دور آئندہ 2 روز میں پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ ایران سے بات چیت کے لیے ہمارے وفد کا پاکستان جانے کا امکان ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ پاکستان میں اگلا دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل بہت اچھا کام کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل زبردست ہیں اور اس لیے امکان ہے ہم دوبارہ اسلام آباد جائیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ٹرمپ نے صحافی کو مشورہ دیا کہ آپ کو وہاں رہنا چاہیے، اگلے 2 دنوں میں کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ واضح ہو چکا ہے کہ اگلا دور آئندہ 2 روز میں پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر کا ایران مذاکرات سے متعلق نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو۔ اسلام آباد مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے، فرانسیسی صدر کا امریکی اور ایرانی ہم منصب سے گفتگو میں مطالبہ۔ ایکس پیغام میں لکھا امریکی اور ایرانی صدر سے بات ہوئی ہے، غلط فہمیوں کو دور اور مزید کشیدگی سے بچنے پر زور دیا، جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہو۔ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہونے کو تیار ہیں، چینی صدر کا اعلان۔ کہا ہمیں جنگل کے قانون کی مخالفت کرنی چاہیے، کسی ملک کی خود مختاری میں مداخلت ناقابل قبول ہے۔ چینی صدر نے مشرق وسطی کے لیے 4 نکات ویژن پیش کر دیا۔ اور صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ایران امریکہ مذاکرات کی ثالثی پر بریفنگ دی۔ صدر مملکت نے سفارتی اقدام کو کامیاب بنانے میں انتھک کوششوں پر وزیر اعظم کی تعریف کی۔ نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل اور ریاستی اداروں کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ امریکہ کی ناکہ بندی کے بعد آبنائے ہرمز سے چینی جہاز گزر گیا۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق دی ریڈ سٹاری نامی چینی جہاز سب سے پہلا جہاز ہے جو ناکہ بندی کے بعد آبنائے ہرمز سے گزرا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بتایا آبنائے ہرمز سے گزشتہ روز 34 جہاز گزرے ہیں، یہ بے وقوفانہ بندش کے بعد سے سب سے بڑی تعداد ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے حکم پر آبنائے ہرمز کی امریکی فوجی ناکہ بندی جاری۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق 15 سے زائد امریکی جنگی جہاز آپریشن کی معاونت کے لیے موجود ہیں۔ خلیج فارس، خلیج عمان اور بحیرہ عرب کے حصوں میں پابندیاں نافذ ہیں۔ برطانوی میری ٹائم کے مطابق ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کے لیے سمندری رسائی محدود ہو گئی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصم منیر کی قیادت کو اسٹیٹس مین شپ قرار دے دیا۔ کہا ایران سے مذاکرات کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصم منیر نے ممکن بنایا۔ امریکی نشریاتی ادارے سے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا جنگ بندی کا سارا کریڈٹ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی، ایران ہمیں مطمئن نہ کر سکا، گیند اب تہران کے کوچ میں ہے، ریڈ لائنز واضح کر چکے ہیں، بتا دیا ہے جوہری مواد کو ایران سے باہر نکلتے دیکھنا ضروری ہے، اگلا قدم تہران کے فیصلے سے مشروط ہے، دیکھتے ہیں وہ ڈیل کرتا ہے یا نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے غیر ملکی دورے کے پروگرام میں تبدیلی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اب سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ قطر بھی جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دیگر حکام بھی ساتھ ہوں گے۔ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کو کوئی فریق خطرے میں نہیں ڈال سکتا، قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا ہے۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے کوئی پیشگی شرط نہیں ہونی چاہیے، اپنے شراکت داروں کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ اس راستے کو کھلوا کر عالمی نقصانات کو روکا جا سکے۔ ترجمان نے واضح کیا قطر کو پاکستان میں مذاکرات کے نئے دور کی تصدیق کا انتظار ہے۔ اٹلی کا اسرائیل کے ساتھ فوجی تعاون کا معاہدہ معطل کرنے کا اعلان۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا موجودہ صورتحال کے پیش نظر اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں فوجی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کی تحقیق کا تبادلہ شامل ہے۔ تہران نے خیر سگالی کے طور پر 450 کلو گرام افزودہ یورینیم کو کم درجے تک لانے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن امریکہ پیچھے ہٹ گیا۔
ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزاد کا کہنا ہے امریکہ اور سعودی عرب کی شراکت سے یورینیم افزودگی کم کرنے کے لیے ایک کنسورشیم تشکیل دیا جانا تھا، مگر بعد میں امریکہ نے معاہدہ ختم کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ہونے والے نقصان کا تخمینہ 270 ارب ڈالرز لگایا گیا ہے۔ روسی خبر ایجنسی سے گفتگو میں ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کا کہنا تھا نقصانات کا ازالہ اسلام آباد مذاکرات میں پیش کردہ 10 شرائط میں شامل تھا۔ ایران کا 5 ارب ملکوں سے جنگ کے دوران ہونے والا نقصان پورا کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا بحرین، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور اردن نے جنگ میں کردار ادا کیا۔ واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست مذاکرات آج ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ اسرائیل کی شمال سرحد کی سیکیورٹی اور لبنان کی خود مختاری پر بات چیت متوقع۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کا کہنا ہے لبنان کو بھی فوری طور پر جنگ بندی مذاکرات میں شامل کیا جائے۔ لبنان پر اسرائیلی جارحیت غلط ہے، حزب اللہ کو بھی غیر مسلح ہونا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم نے ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کی۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کا نیتن یاہو سے جنوبی لبنان میں لڑائی ختم کرنے اور براہ راست مذاکرات کا مطالبہ۔ فلسطینی علاقوں کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، مغربی کنارے کے جزوی الحاق کی مخالفت۔ کاروباری اور صنعتی لوگ باہر رکھے پیسوں کا کچھ حصہ پاکستان لائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پورا پیسہ پاکستان لائیں، صرف 30% پیسہ ملک میں واپس لے آئیں تو 10 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں ایف پی سی سی آئی سے خطاب، کہا دنیا میں کاروبار سے اتنا منافع کہیں نہیں جتنا پاکستان سے ہے۔ فیلڈ مارشل جو بھی بات کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو دیکھا ہے جو مرضی ہو وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کے کاشتکاروں کو 6 ارب روپے کا باردانہ مفت دینے کا اعلان۔ رجسٹرڈ کاشتکاروں کو خریداری مرکز سے فی ایکڑ 10 بوریاں ملیں گی۔ کاشتکاروں سے 3,500 روپے فی من کے حساب سے گندم خریدنے کی ہدایت۔ مریم نواز کہتی ہیں زرعی ترقی کو پائیدار بنیادوں پر استوار کیا جا رہا ہے، کسان کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر مکمل پابندی عائد، گھر والوں، وکیلوں اور قیادت کو بھی رسائی نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کہتے ہیں عدالتوں سے رجوع کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کی اجازت نہیں ملی۔ بانی سے ہفتے میں 2 ملاقاتوں کی روایت بھی ختم کر دی گئی، اب آدھے گھنٹے کی ملاقات بھی ممکن نہیں رہی۔ بشرا بی بی، اہل خانہ اور ڈاکٹر کو رسائی نہ دیے جانے پر تشویش ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے سابق وزیر اعظم اور اہلیہ کی ملاقات 30 سے 35 منٹ جاری رہی۔ ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، پاکستان میں فی تولہ سونا 4600 روپے مہنگا ہو کر 4,99,962 روپے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی آؤنس سونا 46 ڈالر مہنگا ہو کر 4,776 ڈالر کا ہو گیا۔ پاکستان میں فی تولہ چاندی 326 روپے اضافے سے 8,260 روپے کی ہو گئی۔ سندھ حکومت کی اولین ترجیح خواتین کو بااختیار بنانا اور انہیں محفوظ سفری سہولتوں کی فراہمی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی محکمہ ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ کے اجلاس میں گفتگو۔ آئندہ مالی سال کے لیے ای وی، ہائیبرڈ اور ڈبل ڈیکر بسز کی خریداری کا فیصلہ۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے سکھر اور حیدرآباد کی خواتین کو پنک سکوٹیز کی فراہمی خواتین کو بااختیار بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ پیپلز بس سروس آئندہ ہفتے سکھر تا شکارپور روڈ پر شروع کر دی جائے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان کا سانحہ گل پلازا کی تحقیقاتی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ۔ فاروق ستار کہتے ہیں کس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا؟
کس کی مجرمانہ غفلت ہے یہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے. وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ اور میئر سمیت تمام عہدیداروں پر تلوار لٹکتی رہے گی. وزیر بلدیات سے ناصر شاہ کا رد عمل، کہا فاروق ستار کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا. سانحہ گل پلازا کی جو انکوائری ہوئی اس کے مطابق گل پلازا کی لیز غیر قانونی طریقے سے دی گئی تھی. اس وقت کراچی کے میئر فاروق ستار تھے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پیٹرول کی قیمتوں میں فوری کمی کا مطالبہ. کہا پیٹرول مصنوعات پر عائد ٹیکس اور لیوی کو فوری طور پر ختم کیا جائے. پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کے نفاذ کو عدالتوں میں چیلنج کریں گے. ٹیکس کا سارا بوجھ غریب اور مڈل کلاس پر ہے. اشرافیہ کو مراعات دی جا رہی ہیں. پورٹ قاسم پر پیٹرول اور ایل پی جی کے جہازوں کی آمد جاری. پورٹ قاسم فوٹکو ٹرمینل پر پیٹرول سے بھرے مزید 2 جہاز پہنچ گئے. ایم ٹی بورگان سے 42,418 ٹن موٹر آئل اور ایم ٹی لامو سے 57,650 ٹن پیٹرول پورٹ قاسم پہنچا. بورگان جہاز سعودی عرب کی بندرگاہ یمبا سے پیٹرول لے کر فوٹکو ٹرمینل پر لنگر انداز ہوا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی سے عراق تک فیری سروس کی فیزیبلٹی تیار کرنے کی ہدایت. کہا فیری سروس سے زائرین کو عراق جانے میں سہولت ملے گی. وزیر داخلہ کا کراچی میں پاکستان کوسٹ گارڈز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری دی. کوسٹ گارڈز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز. ملک بھر میں 4,53,00,000 بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. پاکستان اور افغانستان میں انسداد پولیو مہم بیک وقت چلائی جا رہی ہے. ملک میں بارشوں کا ایک اور سسٹم داخل ہونے کو تیار. 16 سے 19 اپریل کے دوران مری، گلیات، اسلام آباد اور پنجاب میں وقفے سے بارش اور ژالہ باری متوقع. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسلادھار بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان. بلوچستان اور سندھ میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی، بارش بھی ہو سکتی ہے. گردوارہ پنجہ صاحب حسن ابدال میں بیساکھی میلہ. 6,000 سے زائد ملکی و غیر ملکی سکھ یاتریوں کی شرکت. وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان سمیت دنیا بھر کی سکھ برادری کو بیساکھی کی مبارکباد. کہا حکومت پاکستان تمام سکھ اور ہندو یاتریوں کو ہمیشہ خوش آمدید کہتی ہے. مذہبی مقامات پر سکھ یاتریوں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. پی سی بی نے زمبابوے کے فاسٹ بالر بلیسنگ مجرابانی پر 2 سال کی پابندی لگا دی. مجرابانی 2 سال تک پی ایس ایل کا حصہ نہیں بن سکتے. فاسٹ بالر پر معاہدے کی خلاف ورزی پر پابندی لگائی گئی. مجرابانی بغیر کسی ٹھوس وجہ کے لیگ چھوڑ کر چلے گئے تھے. پی سی بی اعلامیے میں کہا گیا ہے کھلاڑی نے شرائط طے ہونے کے باوجود دوسرے معاہدے کو ترجیح دی. پی ایس ایل کی سالمیت برقرار رکھنے کے لیے تعدیبی کارروائی ضروری تھی. اور ہر لمحہ پرجوش پی ایس ایل اسپیشل. وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسین کی ماہرانہ رائے. اداکارہ انم تنویر آج بنیں گی مہمان، سامنا کریں گی دلچسپ سوالات کا. عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں لکھے رہیں گے.